ہم نے تمہیں جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا، اور اب تو بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہاں ہمارے جیسے گھر میں ان کی شادی ہوگی، لیکن قسمت کسی وقت بھی پلٹ سکتی۔ اور میں بہت شکر ادا کرتی بھی اللہ کا کہ آپ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ بہت اچھے۔ اور تو یہاں مزے سے سو رہی ہے، لیکن تم نے میری تقدیر بدلی جس طرح کوئی ہیروئن بدلتی ہے ڈراموں۔ آج تم نے خوش کر دیا مجھے، بولو کیا چاہیے تمہیں؟ السلام علیکم، پاکستان ڈرامہ ورلڈ میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ ایپیسوڈ 4 میں ہم دیکھیں گے کہ واسع کی بہن کیونکہ واسع کو بھڑکا دیتی ہے کہ میں صبح اٹھ کے تمہارے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، تمہاری بیوی نہیں۔ اسے واسع غصے میں کمرے میں آتا ہے اور اپنی بیوی کو بولنے لگ جاتا ہے کہ میری بہن صبح صبح اٹھ کر مجھے ناشتہ دے رہی ہے اور تم سوئی پڑی ہوئی ہو۔ دوسری طرف دیکھیں گے کہ قدر جو ہے وہ حماد کو منا لے گی کہ کوئی کام کر لے۔ قدر اور حماد دونوں مل کر کھانے کا کام شروع کر دیں گے۔ اسی لیے حماد قدر کو کہتا ہے کہ قدر تمہارے آنے کی وجہ سے میری تقدیر بدل گئی۔ قدر کے بار بار کہنے پر اور سمجھانے پر حماد اس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ وہ کوئی کام شروع کر لے گا۔ کیونکہ واسع نے دوریا پر ایک دن غصہ کیا تھا صبح نہ اٹھنے کی وجہ سے، تو اگلے دن دوریا صبح صبح اٹھ کر واسع کے لیے ناشتہ بنائے گی، جس پر واسع خوش ہو جائے گا اور اس کو کہے گا کہ آج تم نے مجھے بہت خوش کیا ہے، بتاؤ تم کیا چاہتی ہو۔ دوریا کہے گی کہ مجھے میرے ماں باپ کے گھر لے جاؤ۔ وہ وہاں پہ اس کو لے جائے گا، لیکن وہاں پہ اس کا ایک کزن آ جائے گا۔ جب دونوں آپس میں ہاتھ ملائیں گے تو واسع سے یہ برداشت نہیں ہوگا، وہ ایک بار پھر آپے سے باہر ہو جائے گا اور دوریا کے باپ سے بھی اس معاملے میں بدتمیزی کرے گا، یہاں تک کہ اس کے باپ کا گریبان بھی پکڑ لے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ایپیسوڈ 3 نہیں دیکھی تو اس کا ریویو بھی میں آپ کو دے جاتی ہوں۔ ایپیسوڈ 3 میں شادی کی پہلی صبح دونوں اٹھ کے باہر واک کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جس پر واسع دوریا سے پوچھتا ہے کہ تم پوری رات روتی رہی اور میں تمہیں چپ کرواتا رہا۔ ہر عورت نے اپنا کوئی آئیڈیل سوچ کے رکھا ہوتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ ایسا ہوگا، تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا سوچ کے رکھا ہوا تھا، جس پر دوریا اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتی۔ اس کے بعد اس کو واسع کہتا ہے کہ ایک بار مجھے آئی لو یو بول دو۔ دوریا اس کی یہ بات سن کر چپ رہ جاتی ہے اور بہت مشکل سے وہ ڈر ڈر کے آئی لو یو واسع کو کہہ دیتی ہے۔ واسع کو دنیا کہتی ہے کہ ہاں میں نے بھی آئیڈیل سوچا ہوا تھا، یہ سب کچھ جو مجھے یہاں پہ مل رہا ہے، جس پر واسع کہتا ہے کہ تم نے پیسے والا مرد سوچا ہوا تھا، جس پر دوریا کہتی ہے ہاں، اور کوئی آپشن بھی تو نہیں ہوتا ہے عورتوں کے پاس، مرد تو کما لیتے ہیں، جس پر واسع کہتا ہے کہ یہ تو لالچ ہوئی، ایسے انسانوں کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ انہیں پیسوں کی ہوس ہوگی، جس پر دوریا اسے کہتی ہے کہ تم نے یہ سب کچھ جو بنایا ہے کہ یہ پیسوں کی ہوس اور لالچ نہیں ہے۔ یہ بات سن کے واسع کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو میں نے بنایا ہے اپنی محنت اور اپنی لگن کی وجہ سے بنایا ہے، اور تم اس پر کس طرح سے میرے پہ بات کر رہی ہو۔ میں نے تمہاری طرح دولت حاصل کرنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ استعمال نہیں کیا۔ دوریا کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ وہ واسع کو کہتی ہے کہ ہم عورتوں کے پاس کیا آپشن ہوتا ہے کہ کسی اچھے مرد سے شادی کر کے اپنی زندگی بدل لے، تم لوگ مرد تو یہ سب کچھ کر سکتے ہو۔ دوریا واسع کو کہتی ہے کہ شادی کے اگلے دن ہر کوئی اپنے ماں باپ کے گھر جاتا ہے، واسع اسے اس کے ماں باپ کے گھر لے جاتا ہے۔ راستے میں اسے شک ہوتا ہے کہ کہیں دوریا اپنے ماں باپ کو سارا کچھ سچ نہ بتا دے، اسی لیے وہ دوریا کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ دوریا تمہیں یہ گاڑی کیسی لگی، میں نے یہ تمہارے لیے لی تھی، سوچا تھا تمہیں شادی کے اگلے دن دوں گا، تو آج سے یہ گاڑی تمہاری ہے، کیا تمہیں ڈرائیونگ کرنی آتی ہے؟ جس پر دوریا کہتی ہے کہ ہاں میں نے ابا کی گاڑی چلائی ہے، جس پر واسع اس سے بہت عجیب انداز میں کہتا ہے کہ ہاں ان کی گاڑی تو مینول ہو گئی، یہ تو آٹومیٹک ہے۔ دوریا کو یہ بات بھی اس کی پسند نہیں آتی۔ دوریا کو سمجھ نہیں لگتی کہ وہ اس سچویشن میں ہنسے یا روئے۔ جب وہ دوریا کے محلے میں آتا ہے تو پارکنگ نہ ملنے کی وجہ سے غصہ کرنے لگ جاتا ہے۔ میں دکھایا گیا کہ قدر ناشتہ بنانے کے بعد پورے گھر کی صفائیاں اچھی طرح کر دیتی ہے۔ صبح جب اس کی بھابھی اس کے پاس آتی ہے تو اس کو کہتی ہے کہ واہ تم نے تو پہلے دن ہی ہر چیز پر قبضہ جما لیا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ جس پر اس کے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں بھابھی، میں نے کہا ناشتہ بنا لیا ہے تو ناشتہ کرنے کے بعد ساری صفائیاں بھی کر ڈالوں، جس پر اس کی بھابھی اسے کھڑی کھڑی سنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں تم نے اس پورے گھر پہ تو قبضہ جما ہی لیا ہے، ذرا مجھے تم یہ تو بتاؤ کہ اس گھر کو چلانے میں تم کیا حصہ ڈالو گی؟ جس پر قدر کہتی ہے کہ میں اس بات کو نہیں جانتی، وہ تو انہیں ہی پتہ ہوگا۔
ایمن یہ بات سن کر ہنس دیتی ہے اور پھر اس کو کہتی ہے کہ اس گھر میں آپ ہمیں انہیں شنے نہیں مانا جاتا. اس گھر میں حصہ ڈالنے کے لیے یا تو چمڑی ادھیڑنی پڑتی ہے یا پھر دمری. تم بتاؤ تم کیا حصہ ڈالو گی؟ دوسری طرف دوریا آتی ہے اپنی ماں کے گھر تو وہ ماں کو بار بار باتوں میں بتانا چاہ رہی ہوتی ہے، لیکن ماں اس کی ہر بات اگنور کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ماں میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہی ہوں، آپ نے میرے سے ایک بار نہیں پوچھا کہ میں اپنے گھر میں خوش ہوں یا نہیں ہوں. جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے ابا نے مجھے کہا ہے کہ بیٹیوں کے گھر بسانے کے لیے گونگے اور بہرے بن جاؤ. جس پر دوریا اسے کہتی ہے کہ ماں کیا آپ میرے دل کا حال بھی جاننا نہیں چاہیں گی؟ کیا میں آپ کے پاس آ کے اپنا دل بھی ہلکا نہیں کر سکتی؟ جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں بتاؤ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو. دوریا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ مجھے واسے نے پہلی رات ہی تھپڑ مار دیا، اس کے بعد مجھے ہیرے کی انگوٹھی دی اور اب اس نے مجھے مہنگی گاڑی دی. ماں یہ بات سن کر کانپ اٹھتی ہے، اس کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ دوریا یہ سب کچھ تم مجھے اب کیوں بتا رہی ہو؟ حامد نے تو تمہیں کئی بار اس بات سے منع بھی کیا تھا کہ یہ سب کچھ نہ کرو. دوریا کہتی ہے کہ ماں مجھے بتائیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اب ان باتوں پہ خوش ہوں یا ہنسوں. کل سے اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں خوش نہیں ہو پا رہی. جس پر اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بیٹا چھوٹی سی بات پہ اس نے تمہیں تھپڑ مارنے کی کوشش کی، لیکن تم دیکھو کہ اس نے بعد میں تمہیں معافی بھی مانگی، تم اسے معاف کر دو. معافی اور پھر معافیوں کے بعد تحفوں کی صورت میں تلافیاں یہ تنکے کا سہارا ہوتی ہیں. کئی عورتیں اس تنکے کے سہارے اپنی پوری زندگی گزار دیتی ہیں. تمہارے پاس تو یہ تلافیوں کی صورت میں تحفے بھی آ جاتے ہیں. کچھ عورتوں کو تو اس تحفوں کو بھی امید نہیں ہوتی، وہ تو خیالی تنکے اکٹھے کر کر کے اپنی زندگی گزار دیتی ہیں. تم تو بہت خوش قسمت ہو، میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوں کہ آج تم ہیرے کا ہار پہن کر اور مہنگی گاڑی بٹور کے میرے سامنے کھڑی ہوئی ہو. میں تو تمہیں دیکھ کر فخر محسوس کر رہی ہوں اور اب تم نے بھی اس حقیقت کو اپنا لینا ہے اور باوقار عورت بن جانا ہے. دوسری طرف قدر کی بہن اس کے گھر آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہاری حالت دیکھ کے تو مجھے لگتا ہے کہ تم پورا گھر کا کام کر کے ابھی فارغ ہوئی ہو. انہوں نے تمہارے کمرے کو بھی نہیں سجایا اور نہ ہی نیا فرنیچر لیا ہے. کیا مجھے بتاؤ قدر تم اس گھر میں خوش ہو بھی یا نہیں ہو؟ قدر یہ بات سن کر اپنی بہن کو کہتی ہے اگر میں کہوں کہ میں خوش نہیں ہوں تو کیا آپ مجھے اپنے گھر لے جائیں گی؟ جس پر اس کی بہن خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ قدر تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہوتا. تو پھر قدر اسے کہتی ہے آپ میرے سے یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ کے پاس جواب تو خود ہے. جس پر اس کی بہن اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تو صرف تم سے پوچھا تھا. جس پر قدر کہتی ہے کہ دیکھو میں نے پہلے ہی زندگی کی تلخ حقیقتوں کو اپنا لیا تھا، ایسی باتیں کر کے نہ آپ اپنے آپ کو دکھی کریں نہ مجھے. اسی طرف دوریا کا باپ دوریا کی باتیں سننے کے بعد کمرے میں بیٹھ کر پریشان رک رہا ہوتا ہے. اسی دوران اس کی بیوی آ کر پوچھتی ہے کہ آپ کیوں فکر مند ہو رہے ہیں؟ جس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں فکر مند نہیں ہو رہا، مجھے پتا ہے دوریا اپنے گھر میں بے حد خوش ہے. اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ یہ بات آپ مجھے نہیں اپنے آپ کو بتا رہے ہیں. جس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے، میں اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوں کہ دوریا اپنے گھر میں خوش ہے اور یہ ہم دونوں کے لیے ہی بہتر ہے. تم بھی دوریا کو سمجھانے کی کوشش کرو. جب ہم نے اسے بے حد سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے رکھی ہوئی تھیں، لیکن جب اب اس کی آنکھیں کھولی ہیں تو اسے اس خوفناک سچائی کا سامنا کرنے دو. وہ اس کی ماں کو کہتا ہے کہ تم اب دوریا کو ان باریکیوں کو سمجھاؤ کہ سسرال میں یہ سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے، اسے ان سب چیزوں کا کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے. دوسری طرف قدر اپنے شوہر کو اٹھانے کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے کہ حماد اٹھ جائیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، سب میری بےزتی کرتے ہیں اور آپ کی بھی. جس پر قدر اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ کو برا نہیں لگتا کہ آپ کی سب بےزتی کرتے ہیں. یہ بات سن کر حماد کہتا ہے کہ بےزتی کیا ہوتا ہے؟ مجھے بالکل بھی برا نہیں لگتا، مجھے تو بچپن سے ان سب کی باتوں کی عادت ہے. ابھی یہ بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کی ماں اندر آ جاتی ہے اور جوتی پکڑ کے اس کو مارتی ہے اور حماد کہتا ہے کہ آپ ماں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اب میری شادی ہو گئی ہے. جس پر اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ تو جس طرح نکموں کی طرح بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے نا، سیدھی طرح اٹھ اور جا کر کرایہ لے کے آ. جانے کے بعد قدر حماد کو کہتی ہے کہ حماد آپ کو واقعی برا نہیں لگتا؟ بیوی کی عزت ہمیشہ شوہر کرواتا ہے، جس گھر میں شوہر کی کوئی عزت نہیں ہوگی وہاں پہ بیوی کی بھی کوئی عزت نہیں ہوگی. آپ کیوں کوئی کام نہیں کر لیتے؟ مجھے پتہ ہے کام کرنا کسی کو بھی پسند نہیں ہے لیکن کرنا پڑتا ہے. یہ بات سن کر حماد ہنس دیتا ہے. دوسری
मायके से आने के बाद वासे की बहन वासे को कहती है कि तुम्हारे ससुरालियों ने तो तुम्हारी ही बहुत खिदमत की होगी, मेरा तो भाई है ही ऐसा। जबकि इनकी तो औकात ही नहीं थी कि वो इतने बड़े ख़ानदान में शादी कर सकें, लेकिन किस्मत बदलते वक्त टाइम नहीं लगता। दूरिया को उसकी बहन की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो वहाँ से उठकर चली जाती। उसके जाने के बाद वो वासे के कान भड़काती है और उसको कहती है कि देखो वासे, मैं तो तुम्हारी तारीफ़ ही कर रही थी, मुझे तो ऐसी औरतों की समझ नहीं आती जो अपने शौहरों से ही हसद करते हैं। मैं तो डंगे की चोट पे कहूँगी कि मेरा भाई तो है ही सबसे प्यारा और सबसे शहज़ादा। अगर ये बात किसी को बुरी लगती है तो लगे, मेरी इज़्ज़त करवाना मेरे शेर जैसे भाई के हाथ में है। वासे अपनी बहन की बातों में आ जाता है और फ़ौरन गुस्से से उठ खड़ा होता है और चला जाता है दूरिया के पास। दूरिया पहले ही कमरे में परेशान खड़ी हुई होती है। वो दूरिया को कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई तरबियत नहीं सिखाई, पहले तो तुम्हें कुछ दे ही नहीं सके, कम से कम तुम्हारी तरबियत तो अच्छी तरह कर सकते। जिस पर दूरिया उसे पूछती है कि मैंने क्या किया। वासे उसे कहता है कि तुमने मेरी बहन की बेइज्जती की, अगर तुम मेरी और मेरी बहन की इज़्ज़त नहीं कर सकती तो मुझे बता दो, तुम अभी इसी घर से चली जाओ। दूरिया उसकी शक्ल ही देखती रह जाती है। वो दूरिया को चेहरा ज़ोर से पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें मेरी और मेरी बहन की तो इज़्ज़त करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा।